کہتے کہتے آنکھ صلی علی کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک یہ صبح سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں والی اور نیکیوں والی فرمائے، اور یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں میں گزرے، نیکیوں میں گزرے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی مئتن کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور اللہ اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر اچھا ہو، شہداء کے ساتھ ہو، اللہ ہمیں نفاق اور جہنم کی آگ سے آزادی کا مژدہ عطا فرما دے، تو اس کے لیے پیارے اسلامی بھائیوں روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ضرور ملیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک ایسی ہستی کی بات کرنے جا رہے ہیں جو سراپا محبت ہے، محنت اور مشقت کرنے والی ہستی ہے۔ وہ ہستی کہ ہماری تکلیف میں وہ تکلیف محسوس کرتی ہے، ہمارے درد میں اسے بھی درد ہوتا ہے، ہماری خوشیوں میں وہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ جب ہم کسی کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے خوشی سے جس کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے وہ ہے ہمارا والد، جو ہمارے لیے ہماری بھوک کی خاطر، ہمارے کھانے کی خاطر خود تو بھوک برداشت کرتا ہے، ہمیں کھانا کھلاتا ہے، خود تکلیف برداشت کرتا ہے، ہمیں راحت دیتا ہے، خود مصیبتیں برداشت کرتا ہے، مصیبتیں جھیلتا ہے، لیکن ہمارا والد ہمیں سکون اور راحت کی زندگی گزارنے کا موقع عطا کرتا ہے، موقع فراہم کرتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے والد جو بے پناہ محبت کرنے والا، بے پناہ پیار کرنے والا ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک والد کی زندگی کیسی ہوتی ہے، کن مشکلات سے ایک والد کی زندگی دوچار ہوتی ہے، آج کی انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم ایک والد کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آج ایک والد کی زندگی کے حوالے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، لیکن جن کے حیات ہیں آج ان کے لیے ایک بہت پیارا ٹاپک ہے۔ آج والد بھی یہ پروگرام خصوصیت کے ساتھ سنیں، اور آج بچے بھی خصوصیت کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھیں۔ انشاءاللہ آج جب یہ پروگرام سے آپ اٹھیں تو دل میں اپنے والد کا ادب، احترام، پیار اور محبت ضرور پیدا ہو جائے، اور جو ماضی میں اللہ نہ کرے اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، والد صاحب کی بے ادبی کر بیٹھے، نافرمانی کر بیٹھے، دل آزاری کر بیٹھے، یا کچھ ایسا جو ان کی طبیعت پر ناگوار گزرا ہو، آج اللہ کی بارگاہ میں رجوع بھی کرنا ہے، اور آج اپنے والد سے معافی بھی مانگنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام کو اب مزید آگے بڑھاتے ہیں، تلاوت قرآن بھی ہوگی، اور پھر انشاءاللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری نعت بھی سنیں گے۔ مبلغین سے اس ٹاپک پر انشاءاللہ ہم گفتگو بھی کریں گے۔ میں مبلغین کے دعوت دیتا ہوں، ہمارے احمد رضا بھائی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں۔ مرحبا کہتے ہیں احمد رضا بھائی آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، مرحبا، ماشاءاللہ، تشریف رکھیں آپ، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے عاطف مدنی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، جی مرحبا کہتے ہیں۔ عاطف بھائی کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم، ماشاءاللہ، اضحک اللہ سنک۔ سید قاری ظہور شاہ صاحب ماشاءاللہ، مرحبا کہتے ہیں شاہ صاحب آپ کو۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی ہم تلاوت سنیں گے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ ہے قرآن۔ صلی علی
الشيطان الرجيم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں ان کے سامنے کی اور بطور الہام تمام چیزوں کے نام، کام، صفات، خصوصیات، اصولی علم اور صنعتیں انہیں سکھا دیں۔ پھر یہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے کر کے فرمایا اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ کوئی علم والی مخلوق نہیں اور خلافت کے زیادہ حقدار تم ہو تو ان چیزوں کے نام بتا دو، کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار استعمال کرنا، کاموں کی تدبیر کرنا اور عدل و انصاف کرنا، اور یہ ان تمام چیزوں کے علم کے بغیر ممکن نہیں۔ درس: حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیفہ بنایا، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ اور آپ علیہ السلام فرشتوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور زیادہ علم والا افضل ہوتا ہے۔ اس سے علم کی فضیلت بھی ظاہر ہوئی کہ یہ خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ فرشتوں نے عرض کی اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ جب فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے تو انہوں نے عرض کی اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں صرف اتنا ہی علم حاصل ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی اپنی مخلوق کا علم رکھنے والا اور اپنے کاموں میں حکمت والا ہے۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر اللہ نے فرمایا اے آدم تم ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتو کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آدم علیہ السلام
تم فرشتوں کو ان اشیاء کے نام بتا دو۔ آپ علیہ السلام نے فرشتوں کو تمام اشیاء کے نام بتا دیے اور یہ بھی بتا دیا کہ انہیں پیدا کرنے کی حکمت کیا کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اہم باتیں، نمبر 1، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی وہ تمام چیزیں جانتا ہے جو ہم سے چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ نمبر 2، فرشتوں کی ظاہر بات یہ تھی کہ انسان زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے گا، اور چھپائی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا، اور خلافت کے زیادہ حقدار یہ ہیں۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کی سینوں کو منور فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، میرا رب کتنا پیارا رب ہے کہ جس نے ہماری اصلاح کے لیے یہ پیاری کتاب قرآن مجید ہمیں عطا کی ہے۔ اے کاش کہ ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ آج جس ہستی کے بارے میں ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، ایک والد کی زندگی، اللہ کا قرآن والد کے حوالے سے، والدین کے حوالے سے بھی اسی قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اور بھی آیات بینات ہیں، انشاءاللہ ہم مبلغین سے اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین؟ آپ ضرور اس ٹاپک کے حوالے سے ضرور ارشاد فرمائیے۔ انشاءاللہ آپ کی کالز کو ہم لیں گے، آپ کے SMS کو لیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کوئی فرمائش کرنا چاہیں گے نعت خوان اسلامی بھائی سے تو آپ کی فرمائش کو بھی لیا جائے گا۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ فیس بک پر کوئی فرمائش کرنا چاہیں تو آپ کی فرمائش انشاءاللہ فیس بک پر ہمارا پروگرام لائیو چل رہا ہے، آپ فیس بک کے ذریعے بھی فرمائش کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے SMS کو، آپ کے جو کمنٹس ہیں انشاءاللہ وہاں پر لے لیا جائے گا، اور آپ کے جو فرمائشیں ہوں گی انشاءاللہ ہم اس کو بھی ضرور لیں گے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے ایک اور مبلغ قربان مدنی بھی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ آئیے قربان بھائی، مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، تشریف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سننے کی، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سننے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ آئیے ہم ایک ریکارڈڈ کلام سنتے ہیں۔ بلا لو اپنے در پر اب تو غم خانہ بدوشوں کو، پھرے کب تک ذلیل و خوار در در بے ٹھکانے سے، شب فرقت ڈھلے بر آئے ارماں، یا رسول اللہ کرو تم مستاں کا اپنے مہمان، یا رسول اللہ
قدموں میں میری جان یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جاں پارا ہجراں یا رسول اللہ، دلم پژمردہ۔ کہ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی یوں ہی خوشیوں سے ہمکنار رہے، ہم خوشیوں سے ہی بری ہوئی زندگی گزارنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ایک والد کی زندگی۔ ایک والد کی زندگی میں بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، اپنی اولاد کو کامیاب کرنے کے لیے بہت سی تکالیف ایک والد جھیلتا ہے۔ وہ کیا کیا والدین کی تکالیف ہوتی ہیں، کیا مشکلات جھیلتا ہے، انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ میں چاہوں گا احمد رضا بھائی، قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ یہ بتائیں کہ ایک والد کی شان، والدین کی شان جو اللہ پاک کا قرآن بیان کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جو بیان کرتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں پاک پروردگار عالم جل جلالہ نے جہاں ہر چیز کی رہنمائی ارشاد فرمائی ہے، والدین کے متعلق اور والد کے متعلق بھی خصوصی رہنمائی موجود ہے۔ سورۃ البلد میں اللہ پاک جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ووالد وما ولد، اور والد کی قسم اور اس کی کہ جو پیدا ہوا جسے اس نے جنا۔ یہاں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق والد سے مراد یہاں ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور اولاد سے مراد ان کی تمام اولاد ہے۔ ایک قول کے مطابق یہاں حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام والد سے مراد ہیں، اور اولاد سے مراد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں والد سے مراد حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اولاد سے مراد آپ کی امت ہے۔ بہر صورت قرآن میں والد کی اللہ پاک نے قسم ارشاد فرمائی ہے، جو اس بات کو بیان کرتا ہے کہ قسم اسی کی کھائی جاتی ہے جو بہت اہم ہوتا ہے، جو بہت زیادہ فضیلت والا، جو بہت زیادہ اہمیت والا ہوتا ہے۔ تو قرآن میں اللہ پاک نے والد کی قسم ارشاد فرمائی ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ والد بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ سورہ اسرا کے اندر اللہ پاک جل جلالہ نے والد کا مقام، والد کے ساتھ کیسا انداز رکھا جائے اور والد کس حیثیت میں بھی ہو اس کے ساتھ کیا کیا جانا ہے، اس کا ذکر بڑی تفصیل سے فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ اور تمہارے رب نے یہ حکم فرما دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچے تو اس وقت بھی تم نے ان سے اف تک نہیں کہنا اور انہیں جھڑکنا نہیں ہے۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان سے خوبصورت نرم بات کرنی ہے اچھے لہجے میں۔ وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے لیے نرمی کے ساتھ عاجزی کے بازو بچھانے ہیں۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اے میرے رب جیسے بچپنے میں انہوں نے میری پرورش کی، مجھ پر رحم کیا، ایسے تو بھی ان پر رحم فرما۔ یہ پوری آیت طیبہ والدین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا اپنی عبادت کے فوراً بعد، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور اس کے فوراً بعد ذکر فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کا اللہ نے بندوں کو حکم دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ان والدین کو کتنی عظمت عطا فرمائی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس ہیں، تمہیں سعادت ملی ہے، والدین کا قرب تمہیں ملا ہے، تو اگر تمہیں یہ خوش بختی ملی ہے کوئی ایک ہو یا دونوں ہوں تمہارے پاس بڑھاپے میں پہنچ جائیں، تو ایک وقت وہ تھا، مفتی حامد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے جیسے تم ان کے پاس ناتواں اور کمزور بن کے آئے تھے، جی اب وہی چیز دوبارہ ہے
یہ ہیں تو بڑے، تمہاری طرح چھوٹے نہیں ہیں، لیکن ناتوانی بھی ہے، کمزوری بھی ہے، ضعف بھی ہے، اور وہی بچپنے والی ساری معاملات، ساری عادتیں واپس ہیں، تو بہت ساری عادتیں۔ تو اب حکم یہ ہے کہ اف تک نہیں کہنا۔ انہوں نے تمہیں کیسے بچپن میں پالا، تمہارے ساتھ کیا کیا معاملات کیے، اس کے باوجود ان کی زبان سے تو کبھی اف نہیں نکلا، انہوں نے تو کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا، لہٰذا اب اتنے زیادہ احسانات کے باوجود تمہیں یہ اللہ نے سعادت، یقیناً سعادت دی ہے کہ تمہارے پاس ہی بڑھاپے کو پہنچے، اور تمہیں والدین کا ساتھ ملا ہے، تو لہٰذا اب ان کی کسی بات پہ اف تک نہ کہہ دینا، انہیں جھڑک نہ دینا، کچھ بھی ہو جائے ان سے خوبصورت نرم بات ہمیشہ کرنی ہے، اور تم جو کچھ مرضی ہو جب والدین کے سامنے آ جاؤ تو وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، تم بہت کچھ ہوگے، سٹیٹس بہت ہوگا، تم وڈیرے ہوگے، تمہارے نیچے نوکر چاکر ہوں گے، خادمین ہوں گے، تم شاید اپنے اس فن کے سب سے بڑے بن جاؤ، لیکن ماں باپ کے سامنے آ جاؤ تو عاجزی کے یوں پر بچھا دینے ہیں۔ یہ ایک استعارہ ہے کہ جس طرح جانور، پرندہ جو ہوتا ہے اس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ اپنے پروں کو وہ جھکا دے، اپنی اڑان کو نیچے لے آئے، وہ اڑتا ہے، وہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ ایسے ہی اولاد کو چاہیے کہ جب ماں باپ کے سامنے آئے تو اپنے آپ کو لا شے سمجھے، میں کچھ بھی نہیں، سب انہی کا تھا، انہی سے میں بنا، اور انہی نے مجھے بنایا ہے، اور انہی نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ اور پھر دعائیں بھی کرنی ہیں، حیات ہوں یا موجود نہ ہوں، ہر وقت ان کے لیے دعائیں کرو، اے اللہ انہوں نے جیسے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تو ان پر رحم فرما۔ قرآن کی یہ خوبصورت تعلیم ہے۔ دیگر اور مقامات پر بھی والدین کے حوالے سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے۔ احادیث طیبہ کو دیکھیں تو سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، بڑی اہم حدیث ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کا کیا حق ہے؟ جی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما جنتک و نارک، اللہ اکبر، یہ دونوں تمہاری جنت بھی ہیں اور یہ دونوں تمہاری دوزخ بھی ہیں، یعنی انہی کے سارے حق ہیں، انہی کے حقوق ادا ہوں گے تو جنت ہے، بالکل، اور اگر ان کی قدردانی نہ کی، ان کے حقوق ادا نہ کیے تو محض دوزخ ہے۔ اور اسی طرح پھر ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ رضا اللہ فی رضا الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد، اللہ اکبر، اللہ کی رضا چاہیے تو والد کی رضا میں موجود ہے، والد راضی ہے تو رب راضی ہے، اور اگر والد ناراض ہے تو رب ناراض ہے۔ پاک علیہ یہ السلام دیکھیں نے نا احمد رضا بھائی کہ قرآن پاک کی آیات کو ہم پڑھیں، احادیث کو پڑھیں تو اف تک کرنے سے منع کر دیا گیا، یعنی کتنی اہم بات ہے، چاہے وہ والد ہوں چاہے والدہ ہوں، اف نہیں کرنی۔ یہ میں چاہوں گا کہ تھوڑا اف کے حوالے سے تھوڑی وضاحت کر دیں کہ اف کیا ہے۔ اف سے مراد کوئی بھی ایسا ناگوار جملہ ان کی طرف سے آنے والی اذیت پر کہ وہ چاہے ماتھے کی شکن ہی کیوں نہ ہو، لازمی نہیں ہے کہ وہ بول کر اف کہا جائے، ان کی کسی بات سے ماتھے پہ شکن بھی آ جائیں تو یہ بھی بڑی بد نصیبی کی مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں نا، تفسیر کبیر کے حوالے سے کہ یہ توجیحات لکھی ہیں، اس میں اف کے جو معانی لکھے ہیں کہ اف یہ ہے، اف یہ ہے، اف یہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ غصے کی حالت میں جو پھونک پیدا ہوتی ہے یہ بھی اف ہے۔ آپ اپنے والدین کے سامنے غصے میں پھونک بھی پھونکارتا ہے نا بندہ، کر کے بھاگتا ہے بندہ اور آگے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے، غصہ آ رہا ہوتا ہے، یہ ہے غصے کی حالت میں، یہ بھی اف ہے، اسے بھی منع کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک تو ہے کہ آپ اف کہہ دیں، ویسے بھی بندے کو اف یوں کہہ بھی رہا ہوتا ہے، نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آج نیت کرنی ہے آپ نے کہ ہم نے اس نوبت تک نہیں پہنچنا کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک اختیار کریں۔ ابھی آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہے کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، والد کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضی والد کی ناراضی میں۔ چاہوں گا قربان بھائی اس حوالے سے کچھ تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ عاطف بھائی آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں کہ اللہ کی جو رضا ہے والد کی رضا میں، اور رب کی ناراضی جو والد کی ناراضی میں، چاہوں گا عاطف بھائی پہلے آپ اس پر گفتگو ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب یہ بات تو ذہن نشین ہونی چاہیے ہر مسلمان کے کہ جب اللہ رب العزت کا حکم آ جائے
اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس چیز کی اہمیت کو بیان کر دیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، تو مطلب کیا ہے کہ اگر تمہارا باپ تم سے خوش ہے تو تمہارا رب بھی خوش ہے۔ اور ریزن اس کا کیا ہے کہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ دنیا میں انسان جو بھی گناہ کرتا ہے نا، اللہ پاک انسان کو مہلت دیتا ہے، ان کی سزا آخرت کے لیے بچا کر رکھتا ہے۔ اور یوں اس حدیث پاک کو بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ کی ناراضی، باپ کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے، تو اگر کوئی ماں باپ کو تنگ کرنے والا ہے، تکلیف دینے والا ہے، تو اللہ پاک اسے اس کے اس جرم کی سزا فوراً دنیا میں دے دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی گناہ ہے تو اگر اللہ رب العزت نے بندوں کو مہلت دی ہے، اس کی سزا کو قیامت تک بچا کے رکھا ہے، لیکن اگر انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے تو اس کی سزا آخرت میں، اگر ماں باپ کی نافرمانی کرے، ماں باپ کو تنگ کرے، تو اس کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث پاک میں بھی بیان کیا ہے کما تدین تدان، جیسا تم کرو گے ویسا تم بھرو گے۔ یعنی جو ماں باپ کے ساتھ یوں کرتا ہے، اللہ رب العزت کی ناراضی کا ایک یوں سمجھیے کہ بندے پر مصیبتوں کا آ جانا، تکلیفوں کا آ جانا، اور یہ ساری چیزیں بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے مالدار تھے، بڑے عیش و عشرت والے تھے، بڑی ان کے پاس دن دولت تھا، بڑا روب و دبدبا تھا، لیکن لمحے بھر میں سب کچھ برباد ہو گیا۔ اور اگر اس کی ڈیپلی چیزوں کو دیکھا گیا، ساری چیزوں کو دیکھا گیا، تو پھر ایک بات ریلائز ہوئی کہ یہ اپنے ماں باپ کا گستاخ ہے، ماں باپ کو ناراض کرنے والا ہے، ماں باپ کو تکلیف دینے والا ہے۔ اب یاد رکھیں، آپ کی بات کو میں لوں گا، آپ ایسے کنٹینیو کیجیے گا۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے عاطف بھائی کہ میرے بچپن کی بات ہے، ہمارے علاقے میں ایک نوجوان تھا، بڑا ویل سیٹل، گھر بار تھے، یاد پڑ رہا ہے کہ 2 گھر تھے، گاڑیاں تھی، نوکر چاکر تھے سب، لیکن یہ ایسا ظالم تھا کہ اپنے ایک والد کا تو انتقال ہو چکا تھا، والدہ کو گھر میں نہیں رہنے دیتا تھا۔ دونوں گھر میں اس کی والدہ کو اجازت نہیں تھی، والدہ باہر گلیوں میں، کہیں کسی فٹ پاتھ پر، کبھی کسی گلی کونے میں، کبھی کسی منت ترلا کر کے، بوڑھی اماں ضعیف تھی، مجھے روک دو کہیں میں رک جاؤں۔ اچھا، لوگ اس ڈر سے بھی بعض اوقات اسے گھر میں رہنے نہیں دیتے تھے کہ رات کو اماں ہے، ضعیف ہے، مر جائے گی تو یہ تو ہمارے سر پڑ جائے گی، پتہ نہیں کیوں اماں کو مار دیا۔ لوگ اس وجہ سے بھی پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ پھر اس کا حال بھی دیکھا ہے، اماں کا تو انتقال ہوا ہے، اس کا حال بھی یعنی میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ گھر بھی لٹ گئے، طلاقیں ہو گئیں، اور پھر ایسا باولا ہو گیا، پاگل ہو گیا، گندے کپڑے پہننا، سردیوں کی سخت رات میں نا اسے کوئی جھونپڑی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ اللہ، وہ منظر بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم فجر کی نماز کے لیے جاتے تھے تو وہ کہیں مسجد کے باہر کا جو صحن ہوتا ہے، وہ حالانکہ آپ سوچیں کہ اسلام آباد کی سردی نومبر، دسمبر، جنوری یہ پیک پر ہوتی ہے، یعنی اس میں ہمارے ہاں ایک کورا پڑتا ہے، یہ جس میں نا گھاس جل جاتا ہے، گھاس کے اوپر بھی برف جم جاتی ہے، اتنی شدید سردی پڑتی ہے کہ اگر آپ وہ گلوز پہن لیں، دو اگر آپ ساکس بھی پہنے تو پھر بھی اندر پتہ چلتا ہے پاؤں کو کہ کیسی سردی ہے، چبھن ہوتی ہے۔ یعنی بعض اوقات تو یہ ناخن ہے، اس کے نیچے سے بھی درد اٹھ رہا ہوتا ہے سردی کی شدت کی وجہ سے۔ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ پتلی سی چادر، ایک چادر، اور وہ یوں سکڑا ہوتا اور لیٹا ہوتا تھا۔ کبھی اس کو کہہ دیں گے یار ادھر سو جاؤ، رحم کھا کر کوئی بھی کہہ دیتا یار ہیٹر کے آگے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، اسے ہیٹر نصیب نہیں ہوتا تھا، اسے تپش یہ اس سردی سے بچنے کے لیے کوئی ایسا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ یوں ہی پھر وہ کہیں کام کرتا تھا 2 وقت کی روٹی کے لیے، مجھے 2 وقت روٹی مل جائے، پورا دن کام کرتا رہتا تھا، روٹی کو بھی کوئی ایسا نہیں کہ سامنے کو پیش کرے گا، وہ سامنے پڑی ہوئی ہے، لوگوں کا بچا وہ کھانا کھا لو، یہ دنیا میں سزا تھی اس کی۔ یہ اپنی آنکھوں سے، مدنی چینل کے ناظرین، یہ میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اب نہیں معلوم میرے بچپن کی بات ہے، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا یہ انجام جو دنیا میں دیکھا ہے، آتے میں جو بات کر رہے ہیں نا، یہ حقیقت ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ کچھ سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نا آخرت کے لیے مؤخر کی ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزائیں آخرت تک کے لیے مؤخر ہیں، لیکن یہ والدین کی نافرمانی کی جو سزا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ آخرت تک، اس کی سزا دنیا میں بھی ملے گی۔ آخرت تو ہے، آخرت میں تو ملے گی لیکن دنیا میں بھی اسے چھوڑا نہیں جائے گا۔
اللہ عافیت فرمائے. جی عاطف بھائی. آمین آمین. تو یہ بات جو ماشاءاللہ آپ نے وضاحت فرما دی اس کی کہ دنیا میں دیکھا ہے واقعتاً جو آپ بیان کر رہے ہیں حقیقت حال ایسی ہے جتنا مسجد سے آپ نے بیان کیا سب کچھ اس کے پاس تھا, گھر ہے, سب کچھ ہے, سب کچھ چھن گیا, پھر لمحوں میں سب کچھ برباد ہو جاتا ہے. برباد ہوا. اور کیونکہ ماں باپ کی جو بد دعا ہے نا, یہ نہیں لینی چاہیے کسی کو بھی. ماں باپ, یہ شریعت مطہرہ نے تو یہاں تک حکم دیا ہے کہ اگر والد بت خانے جاتا ہے تو اس کو نہ لے کر جاؤ, اگر وہاں سے واپس آنا چاہتا ہے تو اولاد پر لازم ہے کہ اس کو وہاں سے واپس لے کر آئیں. یہاں تک حقوق بیان کیے گئے ہیں. تو یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ان کو تکلیف نہ دینا, یہ عین سعادت کی بات ہے. اور جو ایک روایت یاد آ گئی, بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, اس نے گھر سے نکلا اور کہا کہ میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ خوش بخت کون ہے اور بدبخت کون ہے, اس کو تلاش کرنے کے لیے. وہ جب نکلا تو رستے سے گزر رہا تھا, ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے گلے میں جو ہے وہ چابک, جو اس کا کہتے ہیں وہ جو اپنے گھوڑے کو ڈالتے ہیں کھینچنے کے لیے لگام, وہ ڈلی ہوئی ہے, اور ایک نوجوان جو ہے اس کو کھینچ رہا ہے اور اوپر سے کوڑے مار رہا ہے اس کو, اور وہ کنویں سے پانی نکلوا رہا ہے. تو اب اس نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, یہ بوڑھا شخص ہے, ضعیف ہے, اس کے گلے میں پٹا تم نے ڈالا ہوا ہے, اوپر سے اس کو مار رہے ہو, کام کروا رہے ہو, تو تمہیں تو خدا کا خوف نہیں ہے؟ اب اس نوجوان کا جملہ سنیے, بولے تم اس بات پہ حیرت ہو رہی ہو, اگلی بات میں تمہیں بتاتا ہوں, یہ میرا والد ہے. اللہ اکبر. اب وہ جو شخص گھر سے نکلا تھا وہ تو بالکل ہل گیا. بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ والد کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا, اس کو مارے گا, کام کرائے گا, گلے میں پٹا ڈال کے اس کو کھینچے گا. تو اس نے کہا خدا کا خوف کرو, تمہیں اب کوئی بھلائی نصیب نہ ہو, ماں باپ کے ساتھ کون ایسا کرتا ہے؟ اس نے کہا تم حیران کیوں ہوتے ہو, میں تمہیں بتاتا ہوں. یہ جو میرا والد ہے نا, یہ اپنے والد کے ساتھ ایسا کیا کرتا تھا, اور جو اس کا والد تھا وہ اپنے والد کے ساتھ ایسا کیا کرتا تھا. یعنی میرا والد میرے دادا کے ساتھ ایسا کیا کرتا تھا, تو جو اس نے اپنے باپ کے ساتھ کیا آج یہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے یہ سارا واقعہ سن کے دیکھ لیا کہ زمانے میں سب سے بدبخت اس بوڑھے شخص سے زیادہ کوئی نہیں ہے, کہ اپنے ماں باپ کو تکلیف دی اور پھر بڑھاپے میں وہی حال ہوا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا تھا. پھر کہتا میں آگے گزرا تو دیکھا کہ ایک نوجوان شخص ہے, اس کے گلے کے اندر کھجوروں کے پتوں کی بنی ہوئی ایک ٹوکری ہے, اور اس میں ایک چوزے کی طرح کمزور, ضعیف اور لاغر بوڑھا شخص ہے, اور وہ جہاں بھی جاتا ہے ٹوکری کو اپنے گلے میں رکھتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا ہوگا بچپن میں شاہ صاحب چوزے پالتے تھے اور بڑی دیکھ بھال کرتے تھے ان کی, اور جو ہے نا وہ آگے پیچھے بھاگتے تھے, ان کے دانے بھی ڈالتے تھے, ساری چیزیں کرتے تھے. کہا ایسے وہ جیسے چوزے کی ایک جو ہے وہ رکھوالی رکھی جاتی ہے, اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے, وہ نوجوان اس ٹوکری میں اس بوڑھے کی ایسی دیکھ بھال کر رہا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کون ہے, کہا یہ میرا والد ہے. تو میں نے اس نوجوان کو دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ اس شخص سے زیادہ خوش بخت اور کوئی نہیں ہے. یعنی ماں باپ کو تنگ کرنے والا, ماں باپ کو ستانے والا, یہ دنیا کا بدبخت شخص کہا گیا اسے, اور ماں باپ کو خوش کرنے والا, راضی کرنے والا, اسے دنیا کا سب سے اچھا اور خوش بخت انسان کہا گیا ہے. دیکھیں والدین تو ایسی چیز ہیں کہ ہمارا سب کچھ ان کا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ ایسا فرمایا بھی ہے کہ تم اور تمہارا مال جو ہے وہ تمہارے والد کا. ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا والد جو ہے وہ میرا مال سارا کچھ لے جاتا ہے, میرے پاس بچتا ہی کچھ نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد کو بلاؤ. اب جب وہ والد کو لایا گیا, دیکھا تو وہ کمزور, ضعیف اور جو ہے وہ لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حال سہرا دریافت کیا, بھائی کیا معاملہ ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا بیٹا ہے, جب میں طاقتور تھا, میرے پاس مال تھا, یہ اس وقت ضعیف تھا, بچہ تھا اور غریب تھا, میں نے کبھی اپنا ہاتھ اس کے مال سے نہیں روکا, اور جو کچھ میرے پاس تھا سب کچھ میں نے اس پر قربان کیا, اس کے لیے کیا. اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا شاہ صاحب, ہم نے کئیوں نے دیکھا ہوگا, مدینہ چلنے کے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا, عید کا دن ہوتا ہے, والد کے وہی پرانے دھلے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں, لیکن جو اولاد ہوتی ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے, اس کے نئے کپڑے ہیں, جوتا بھی نیا ہے, ساری چیزیں نئی ہیں, لیکن والد وہی دھلے ہوئے پرانے کپڑے پہن کر عید کی نماز پڑھنے جاتا ہے, اسی حالت میں رہتا ہے. یہ درد جو ہے نا, یہ درد یہ کوئی وہ سمجھے گا جو خود والد ہے. ایسا ہی ہے. بعض اوقات نا مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں اپنے والدین کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں چلتا, تب احساس ہوتا ہے کہ جب ہم خود والد بنتے ہیں. ایسا ہی. پھر پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی پرورش کے لیے ایک والد کا کردار کیسا ہے, ایک والد کی زندگی کی مشکلات کیسی ہیں, ایک والد کیسی زندگی گزارتا ہے
کتنی محنتیں کرتا ہے، اوور ٹائم لگاتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ بڑی بڑی وہ کہتے ہیں نا مشکلات سے ٹکر لے لیتا ہے. کس کے لیے؟ ہمارے لیے، ہمارے لیے، بچوں کے لیے سب کچھ کرتا ہے. ایک والد 5 بچوں کو بڑی آسانی سے پالتا ہے، لیکن زمانہ پھر وہ بھی دیکھتا ہے، دکھاتا ہے یہ منظر کہ 5 بچے پھر اس ایک والد کو نہیں سنبھال سکتے. اللہ کی پناہ، یہ کیسا دور ہے. اچھا والد کو نہیں سنبھال سک رہے، اپنے بچوں کو پال رہے ہیں خود والد بن کر. حالانکہ یہ جو بات چل رہی ہے مدنی چینل کے ناظرین، یہ دنیا، یہ مکافات عمل ہے. آج جو ہم کسی کے ساتھ ایسا کریں گے، ایسی سوچیں گے، تو کل اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ بھی یہی انداز اپنایا جائے، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ کیا کہتے ہیں احمد رضا بھائی کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے؟ جی بالکل. جو کہا جاتا ہے کہ کہاوت ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی. سید اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے شخص کو بدبخت شخص کہا ہے کہ جو بڑھاپے کے اندر اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا برا سلوک رکھے اور ان کی قدردانی نہ کرے. اور پھر فرمایا یہ وہ شخص ہوگا، یہ خود دیکھے گا اپنی زندگی میں پھر اس کا کیا انجام ہوگا، جس کے ساتھ یہ وہی سب کچھ کیا جائے گا. وہی حدیث پاک کما تدینو تدان، تم جیسا کرو گے ویسا تمہیں بدلہ دیا جائے گا. حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ایک بار ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ ایک بوڑھے شخص کو مار رہا ہے اور یوں ہی اس نے اسے گریبان سے پکڑا ہوا ہے. آپ نے پوچھا او بدبخت یہ کیا کر رہا ہے؟ پوچھنے پر بتایا گیا یہ والد ہے اس کا. تو آپ کو اور اذیت ہوئی اور پوچھا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ کہا کہ میں نے کیا کرنا تھا، یہی وہ تھا کہ جس نے بوڑھے اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ کیا تھا، لہٰذا اسی کا انجام ہے، اسی کا بدلہ ہے، یہ وہی مکافات عمل ہے کہ جو آج اس کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ ایسی چیز ہے، اس کے بارے میں تو علماء نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے. کئی برائیاں، کئی خرابیاں ایسی ہیں کہ جو آخرت کے لیے جن کا عذاب ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی، ان کو اذیت دینا اور انہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ستانا یا ان کی کسی بات پر اف تک بھی کر دینا، یہ ایسی پکڑ ہے کہ اس کی مار دنیا میں بھی پڑتی ہے اور آخرت میں تو پھر جو ہوگا وہ ہوگا. فرمایا کہ ہما جنتک و نارک. اللہ کہ ڈائریکٹ مطلب صاف الفاظ میں اس کی اسناد ہے، وہی تمہاری جنت ہیں اور وہی تمہاری دوزخ ہیں. یعنی انہی سے جنت بھی بنے گی اور انہی سے دوزخ بھی. یعنی ان کی خدمت کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے، جو شریعت مطہرہ کے مطابق جو یہ حکم ارشاد فرماتے ہیں والدین، تو تم جنت میں جاؤ گے. اور معاذ اللہ اگر نافرمانی کرتے ہو، ان کی دل آزاری کرتے ہو، ان کو دکھ پہنچاتے ہو، ان کو تکلیف پہنچاتے ہو، ان کو اٹھا کے پھینک دیتے ہو، پوچھتے نہیں ہو، ان کے حالات اور واقعات سے تم واقف نہیں ہو، جو تم پر لازم تھے ان کے حقوق، ان کی پامالی کرتے ہو، اللہ کی ناراضی کا سبب ہے یہ. اور پھر جب اللہ ناراض ہوگا تو پھر یقیناً انسان کیسے جنت میں جا سکتا ہے جس سے رب ہی ناراض ہے. ابھی ہم نے حدیث پاک سنی کہ رب کی جو رضا ہے وہ والد کی رضا میں ہے. اگر دیکھنا چاہتے ہیں نا، ایک اپنا ایک چھوٹا سا محاسبہ کر لیں. اپنے بہت سارے اعمال بھی اپنی زندگی میں ہم نے دیکھنے ہیں، نماز، روزہ، یہ دیگر جو معاملات ہیں، عقائد ہیں، معمولات ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں. ساتھ یہ بھی دیکھ لیں کہ میرے والد مجھ سے راضی ہیں یا نہیں راضی، میری والدہ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں راضی. اگر تو والدین راضی ہیں نا مدنی چینل کے ناظرین، تو دل کو ایک اطمینان ضرور ہوگا کہ میرا اللہ بھی پھر مجھ سے راضی ہے انشاءاللہ. ہاں، ساتھ پھر اعمال بھی ساتھ نیکیوں والے ہوں. والد راضی ہے لیکن معاذ اللہ کوئی گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، اور والد تو راضی ہے، والد تو دعائیں دے رہا ہے، لیکن یہ شراب بھی پی رہا ہے تو گناہ بھی کر رہا ہے اور گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا چلا جا رہا ہے، رب کی ناراضی کے کام کیے جا رہا ہے. لیکن یہ سارے کام برائیاں چھوڑنی ہے، والد کو راضی کرنا ہے، والدہ کو راضی کرنا ہے. انشاءاللہ اس میں ہماری یوں کہیں کہ رب کی رضا ہمیں نصیب ہوگی. جب رب راضی ہو گیا نا، پھر سارا جہان راضی ہو جائے گا، کل جہاں انشاءاللہ راضی ہو جائے گا، پھر کسی کو راضی کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. لیکن مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو والد ہے، والد کی ایک زندگی ہے، یہ اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے کتنی مشکلات جھیلتا ہے. یعنی نہ سردی، نہ گرمی، نہ آندھی، نہ طوفان، کچھ بھی نہیں دیکھتا. میں چاہوں گا قربان بھائی اس حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ اولاد کی کامیابی کے لیے
ایک والد کیا کیا مشکلات جھیلتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو وہ جو حدیث پاک بیان ہو رہی ہے، اس میں امام اہل سنت نے ہما جنتوں کا و نارو کا، یہ دونوں تیری جنت ہیں اور تیری دوزخ ہیں، اس متعلق ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی ہے۔ والدین، زوجین اور اولاد کے حقوق جو رسالہ ہے اس میں فرماتے ہیں کہ اگر والد ناراض ہے، والدین ناراض ہیں، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کا جو عمل ہے، فرض عمل ہو یا نفل عمل ہو، وہ بھی قبول نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے نا کہ اس کو فرائض و واجبات اور نوافل قبول ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو بھی راضی رکھے۔ والدین راضی ہیں تو یہ اس کے دیگر اعمال جو ہیں وہ بھی قبول ہوں گے، اور اگر وہی ناراض ہیں تو پھر اس کے دیگر اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات، جیسے کہ ہم یہاں پہ واقعات سنا رہے ہیں جی، کہ ایک جو اولاد تھی، اولاد نے اپنے والد کو کس طرح مارا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے جو ہے وہ برا سلوک کیا اپنے والد کے ساتھ۔ تو یہ ایک عبرت کے لیے جو واقعات کتب میں لکھے ہوئے ہیں، سامنے آئے ہیں، وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے اب کوئی بچہ اس کو دلیل بنا کے، یا کوئی جو اولاد ہے وہ دلیل بنا کے کہے کہ چونکہ اس طرح ہوا ہے تو لہذا انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ غلط کیا تھا، میں نے دیکھا تھا تو اب میں بھی ذرا ماروں۔ تو شریعت تو اس کی اجازت قطعاً نہیں دے گی، یہ تو ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، یہ ہماری تربیت کے لیے ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے، لہذا ہم بچیں، اور کچھ بھی ہو جائے اپنے والدین کی عزت احترام۔ شریعت نے ہمیں کیا حکم دیا ہم نے وہ دیکھنا ہے، کسی اور نے کسی کے ساتھ کیا کیا وہ نہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے شریعت نے کیا حکم دیا اس پہ عمل کرنا ہے۔ ہاں، ہمارے والدین کا یا کسی کے بھی والد کا والدہ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین چاہے تو معاف فرما دے اور چاہے تو جو معاملہ ہو، لیکن ہم بہتر سے بہتر کریں، شریعت کے دائرے میں رہیں، اور شریعت کی جو احکام ہے اس پر عمل کرے۔ تو اللہ نے چاہا زندگی میں تو جیسے کہ ہم سن رہے ہیں کما تدین و تدان، زندگی میں اس کا صلہ ملے گا، اور آخرت میں کیا خوبصورت کامیابی ہمیں ملے گی انشاءاللہ۔ اچھا، اب جیسا کہ آپ نے سوال کیا، اس میں اس کے جواب کی طرف آتا ہوں کہ کامیابی کے لیے کیا کیا جو ہے نا والد کر رہا ہوتا ہے۔ واقعی یہ وہ والد وہ چراغ ہوتا ہے جو خود جل کر اپنے بچوں کو جو ہے وہ روشنی دیا کرتا ہے، ان کو روشن کیا کرتا ہے، منور کیا کرتا ہے، نکھارا کرتا ہے۔ والد کی جو پوری زندگی ہے نا، پوری زندگی تو ایک طرف، والد کی زندگی کا جو ایک دن ہے، اس ایک دن میں اس کی جو محنت ہے، اس کی جو قربانیاں ہیں، اس کا جو ایثار ہے، پوری کہانی ہے۔ اگر کوئی والد کو واقعی سمجھے، والد کی زندگی پہ جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو یہ والد ہی اس کے لیے پورا ٹریننگ ہے۔ جو ٹریننگ کے لیے ہم کہاں نہیں جا رہے ہوتے۔ واقعہ بڑا مشہور ہم سنا کرتے ہیں کہ جب ایک جگہ انٹرویو ہو رہا تھا اور کتنے لوگوں کو بلایا گیا، آ رہے اور واپس جا رہے، آ رہے اور واپس جا رہے، تو اس کی بیہائنڈ دا سین وہ یہ نہیں تھا کہ آپ کی انفارمیشن کتنی ہے، آپ کی نالج کتنی ہے، آپ کتنے ایکسپرٹ ہیں، اپنی فیلڈ میں کتنے ماہر ہیں، آپ کا کتنا ایکسپیرینس ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے۔ اچھا، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اس کے پیچھے جس کی محنت ہے، اس نے اپنے اوپر جو محنت ہوئی ہے اس کا پاس کتنا رکھا ہے۔ تو پھر کئی لوگ گئے اور واپس آتے رہے، کہا بھی کیا وہ انٹرویو ہو گیا، کہاں جا رہے ہیں، فائل لے کے چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن جب یہی شخص وہاں پر جاتا ہے تو فائل بھی لی جاتی ہے، اس کو بٹھایا بھی جاتا ہے، اس سے بات چیت بھی ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ نارمل بات چیت ہوئی، ایک ڈائلاگ جیسا ہوتا ہے، کوئی خاص انٹرویو نہیں، فیلڈ سے ریلیٹڈ، کل سے آپ جوائن کر لیں۔ اچھا، جوائن کر لیں، کیا ماجرا ہے، کیا کہ یہی انٹرویو ہے، آپ نے پوچھا نہیں کتنا ایکسپیرینس ہے، میری سی وی ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، کیا وہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں جو چیزیں دیکھنی ہوتی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کیا نوٹ کر رہے تھے، وہ یہ نوٹ کر رہے تھے سیڑھیوں سے اوپر چڑھتے ہوئے جو لائٹ جلی ہوئی تھی وہ اس نے بند کی یا نہیں بند کی، پانی کی ٹوٹی جو بہہ رہی تھی، وہ جو پانی کا ضیاء ہو رہا تھا، وہ ضیاء سے اس نے بچایا نہیں بچایا، راستے میں جو چیز رکھی ہوئی تھی وہ جس سے ٹھوکر لگ کے کسی کو نقصان پہنچ سکتا تھا، اس سے دوسروں کو بچانے کے لیے اس نے اس چیز کو سائڈ میں کیا، یا بس خود ہی اگنور کرتا ہوا آگے بڑھ گیا، وہ یہ چیز نوٹ کر رہے تھے۔ یہ چھوٹی یعنی یہ اپنا مفاد دیکھ رہا تھا یا یہ دوسروں کو بھی نقصان سے بچانا سب کو دیکھ رہا تھا، سب کو دیکھ رہا تھا۔ کیا بات۔ تو والد جو ہوتا ہے وہ اپنی بچے کی وہ پالش کرتا ہے، وہ اس کو ٹریننگ دیا کرتا ہے کہ آپ کتنی مہنگی ٹریننگ سیشن لے رہے ہیں، کتنوں کے پاس چلے جائیں، لیکن والد آپ نے وہ پالش اس طرح کہا ہے نا، اچھا لگا کہ طبیعت سے کچھ کرتا ہے، باقی اللہ شفقت فرماتے ہیں۔ آپ نے جو شفقت کی بات کی نا، میں اس پہ عرض کرتا ہوں، والد جو ہے سورج کی طرح بھی ہوتا ہے، اچھا، اور والد درخت کی طرح بھی ہوتا ہے۔ واہ، سورج کی طرح کیسے ہوتا ہے؟ کبھی جو ہے نا سورج کی تپش تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے، جیسے جون جولائی میں ہمارے یہاں، لیکن سورج جو ہے وہ جراثیم سے بچاتا ہے،
सूरज नुकसानात से बचाता है, बीमारी से बचाता है, इवन विटामिन डी और न जाने कौन कौन सी अच्छी चीज़ें वो हमें फराहम कर रहा होता है। नहीं, कभी वालिदैन की सख्ती हो तो मैं समझता हूँ मदनी चैनल के नाज़रीन कि इसमें भी बच्चों को यानी हमें सीखने को मिलता है कि हम उस सख्ती को ज़रा समझें, ये हमारे भले के लिए होती है। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। आपने देखा होगा मदनी चैनल के नाज़रीन कि जब बच्चा बीमार होता है ना, छोटा बच्चा हो और उसे वालिदा दवाई पिलाए और दवा कड़वी हो तो क्या वो आसानी से पी लेता है? आपने पी होगी, गौर करें, पी है ना आपने दवा, वालिदा ने कैसे दवा पिलाई है, हाथे भाई। वो फिर एक कैफियत होती है कि पकड़ के सबसे पहले तो उसके टांगों को जकड़ा जाता है, टांगों के नीचे दबाएगी अम्मा, फिर उसके हाथों को पकड़ेगी, कोई यूं दबा कर, अच्छा फिर वो यूं यूं सर हिलाएगा तो उसका मुंह पकड़ेगी, यूं उसने बाजू इधर फंसाए हुए हैं, टांगे इधर की हुई है। अच्छा अब वो क्या है, अब वो कर रहा है ना, अब मुंह नहीं खोल रहा, अब अम्मा क्या करेगी, इधर से ना दबाएगी दांतों में, तो ये जब जाएगा तो मुंह खुलेगा। अच्छा अब दवा तो डाल दी, अब वो करके बाहर फेंकेगा। अब अम्मा एक और क्या काम करती है, नाक पकड़ लेती है, सांस इसका रोके। अच्छा सांस रोकने के बाद भी कर रहा होता है, फिर अम्मा क्या करती है, मुंह में फूंक मारती है। अब वो जब हूं तो दवा नीचे उतर गई। ये क्या वजह, ये मैंने एक समझाया है, ये तकरीबन जब छोटा बच्चा यूं दवा नहीं पीता तो ये वाली कैफियत माएँ करती हैं। और बहुत सारी इस्लामी बहनें जो है ना, कई जना माओं का फायदा भी कर दिया कि बच्चा दवाई ना पीते, ऐसे आप उसको पिला सकते हैं आप। तो लेकिन माओं के ये तरीके आते हैं, वालिदा उसको पता है, डॉक्टर ने भी कहा भाई दवा पिला देना इसको। क्या है इसकी हिकमत क्या है, वालिदा को पता। देखें ये बज़ाहिर अगर इसको थोड़ा सा माँ से हटाकर ये मंजर देखे ना, एक बच्चा है और कोई बंदा यूं उसके साथ कर रहा है तो मंजर कितना खौफनाक है। यूं लगता है कोई बहुत बड़ा जालिम है और जो यूं जुल्म कर रहा है बच्चे पर, बच्चे का सांस रोक दिया, इधर से नाक दबा दिया, कुछ हो जाएगा। लेकिन माँ है, ये माँ है, उसे पता है कि ये कड़वी दवा है, मेरे बच्चे के लिए ठीक है। अभी कड़वी लग रही है ना, कुछ देर बाद इसकी तमाम बीमारियां दूर हो जाएंगी, इसकी तकलीफ दूर हो जाएगी, इसका दर्द दूर हो जाएगा, इसकी परेशानी खत्म हो जाएगी। कभी वालिदैन की, वालिद की सख्ती को इस अंदाज में भी ले लिया करें, ये मेरे भले के लिए, बखुदा वो आपका भला चाहते हैं, वो आपको मुआशरे का नासूर नहीं बनना देना चाहते कि आप मुआशरे के बुरे फर्द बन जाएं। आप जब सोसाइटी के गलत लोगों के हाथ चढ़ जाएंगे, आप मुझे बताएं ना, जब वालिद बेबस हो जाएगा क्या करेगा? फिर वालिद पर जिम्मेदारी बनती है कि बचपन से ही आप पे नजर रखेगा। बड़ी प्यारी मेरी वालिदा एक बात किया करती थी कि वालिदैन के लिए है कि वो बच्चों को ना लुकमा सोने का खिलाएं, मतलब समझाने के लिए कि अच्छे से अच्छा खिलाएं, नजर शेर वाली रखें, नजर शेर वाली रखें कि बस हिलने ना पाए, इधर उधर ना जाएं, गलत लोगों के हाथ में, गलत सोसाइटी में चले गए, ऐसे अफराद के कि जहां पर उनकी अखलाकी बिगाड़ का शिकार हो जाए, फिर क्या होगा? तो इसलिए मदनी चैनल के नाज़रीन हम इस पर ज़रूर गौर करें। ये इसके पीछे हमारी इस्लाह के लिए वालिदैन की जो कुर्बानियाँ हैं उनको फरामोश ना करें। मज़ीद आप कुछ फरमा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जो आपने पॉइंट को रेज़ किया, हकीकत बात है कि जिस पॉइंट पे आप बात कर रहे थे ना, ये था फिक्र करने वाला। यानी जब तक औलाद नहीं होती और औलाद अपने पैर पे चलने नहीं लगती, उससे पहले के भी बहुत सारे मामलात होते हैं, लेकिन जब ये सिलसिला शुरू हो जाता है कि वो सीखने लग जाता है, अपने आप को इम्प्रूव करने लग जाता है, एक लर्निंग मोड जैसे कहते हैं प्रॉपर वे में ऑन हो जाता है, तो फिर वालिदैन को जिस कदर फिक्र होती है ना, ये यूँ समझें कि उसके लिए बहुत बड़ी आजमाइश होती है। और ख़ास तौर पे बाप इसको जिस तरीके से देख रहा होता है कि कहीं किसी गलत हाथ में ना लग जाए, बच्चा बाहर वो एक एक लम्हा देख रहा होता है, इवन स्कूल के मामलात में, मदरसे के मामलात में, अपनी स्ट्रीट, अपनी गली के हिसाब से, अपने घर, इवन अगर साथ बहुत सारी फैमिली रहती तो वहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ों को देख रहा होता है कि ये क्या सीख रहा है और क्या नहीं सीख रहा। मदनी चैनल के नाजरीन यकीन करें, ये जो फिक्र वाली बात है ना, ये टेंशन वाली बात, ये बज़ाहिर नज़र नहीं आती, इसमें पैसा नहीं लगता, लेकिन ये इंसान को घुला के रख दिया करती है। लेकिन ये वो चीज़ होती है जिसे कहते हैं ना बिहाइंड द सीन। हम सामने बहुत सारी चीज़ें देखते हैं तो बड़ी खूबसूरत, आज हम जहाज़ में उड़ते हुए माशाल्लाह मदीने पहुंच जाते हैं, लेकिन इसके पीछे कितने की कुर्बानी हो सकती है, क्या मेहनत है, क्या मुशक्क़त है, वो हमें नज़र नहीं आता। इसी तरीके से हम जब बड़े हो गए, हमें खाना पीना, लेन देन, कमाना सब आता है, लेकिन बिहाइंड द सीन
آج ہم اگر آپ جناب سے بات کر رہے ہیں، کسی بڑے کا ادب احترام کر رہے ہیں، آفس میں ہمارا کریکٹر اچھا ہے، ہم کام کو ویل منٹ طریقے سے کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں والد کی بہت بڑی جو قربانی ہے وہ ایک فکر کی قربانی ہے، ایک ٹینشن کی قربانی ہے. یعنی والد جب بہت ساری قربانی دے رہا ہوتا ہے، وہاں پر اس کی سب سے اہم قربانی ہوتی ہے کہ وہ ٹینشن میں ہوتا ہے، فکر میں ہوتا ہے کہ میرا بچہ کسی طریقے سے کوئی غلط چیز نہ سیکھ جائے، سیکھے تو درست چیز سیکھے. اچھا، ٹینشن کے ساتھ ساتھ کئی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اب والد کے کرنے کی نہیں ہوتی، وہ والد کی عمر ہی نہیں ہے کرنے کی، لیکن اس کے باوجود اپنے بچے کو ٹرین کرنے کے لیے، اس کو کامیاب انسان بنانے کے لیے، وہ جسے کہتے ہیں نا جب فوجی کی ٹریننگ ہوتی ہے نا تو اس کا کیا حال ہو رہا ہوتا ہے، تو بس سمجھے والد اپنے بچوں کو ایک فوجی بنا رہا ہوتا ہے کہ زندگی میں سوسائٹی کو کس طریقے سے فیس کرنا ہے، کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے اور ایک کامیاب فرد بننا ہے. دیکھا ہوگا کہ والد جو ہے وہ کئی ساری ایسی ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں جو اس کا کرنے کا دل بھی نہیں چاہتا. جب اس کا آرام کرنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے تو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوتا ہے. جب اس کا خاموش رہنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے تب وہ بچوں کے ساتھ جو ہے بچہ بن کر ان کے، یعنی ایک ہوتی ہے ایکٹیو ٹیچنگ، ایک ہوتی ہے پیسو ٹیچنگ. ایکٹیو ٹیچنگ یہ ہے کہ پراپر بتا رہے ہوتے ہیں ایسے کرو، یہ نہیں کرو. ایک پیسو ٹیچنگ یہ ہوتی ہے ہم ایکشن کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ بچے بن گئے، اسی میں کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ اگر دھوکا ہو رہا ہے تو بتا رہی دھوکا ہوتا ہے غلط، وہ اپنی جسے کہتے ہیں پریکٹیکل کر کے وہ سامنے سکھا رہے ہوتے ہیں. باپ تھکا آیا ہوتا ہے کام پہ سے، لیکن یہ کر رہا ہوتا ہے. ایک اور جو قربانی ہے اپنے اور باپ کی تھکن دور کیسے ہوتی ہے، اللہ اکبر، یقین کریں پورے دن کی تھکن ایک طرف ہوتی ہے، ایک طرف ختم ہو جاتی ہے جیسے ہی گھر میں جائیں اور بچہ آ کر جب باپ کے سینے کے ساتھ لگتا ہے اور یوں ہوتا ہے کہ بس بھائی پورے دن کی تھکن میری دور ہو چکی ہے. جب بچہ اپنی توتلی زبان میں آ کے بابا بابا کہتا ہے، آئیں بابا کھیلتے ہیں، آئیں بابا کھیلتے ہیں. یہ دور جب والد یہ کیفیت سے گزرتا ہے نا، یہ بچوں کو پرورش کر رہا ہے، بڑا کر رہا ہے، جوانی کی طرف لے کر جا رہا ہے ان کے مستقبل کے لیے، یہ جہاں محنتیں کر رہا ہے وہاں پر ان تھک پیار بھی دیتا ہے، بے پناہ پیار دیتا ہے. والد بہت کمال ہستی ہے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس ایک پیکج ہے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا، اسی ٹاپک کے حوالے سے دیکھتے ہیں. جی حضور، جاپان میں حاضر ہوں الحمدللہ، یہاں پر بھی مدنی مرکز کے لیے جگہ تلاش کر لی گئی ہے. جب ملک سے باہر آتے ہیں کئی ملکوں کے افراد ملتے ہیں، اپنے اپنے مسائل بیان کرتے رہتے ہیں. ایک سوال کسی نے پوچھا تھا، والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات بھائی بہن جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی ایک بھائی بہن کے ذمے والدین کی کفالت کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں. تو شرعاً کیا واجب ہے، یعنی کیا طریقہ کار ہو کہ اگر ایک ماں باپ کے اگر 4-5 بچے ہوں اور بوڑھے ہو گئے تو ان کی کفالت کس طرح سے آپس میں تقسیم ہوگی، اس بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں. بوڑھے جوان کا نہیں ہے، اگر ماں باپ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں تو اور اولاد کر سکتی ہے، جیسے کہ وہ پاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں، کماتے ہیں، ہے ان کے پاس گنجائش، تو اب یہ کہ ان پر واجب ہے کہ یہ ماں باپ کا نفقہ، کھانا پینا، مکان وغیرہ، کپڑا، یہ اولاد کے ذمے ہے. اب سب اولاد کے ذمے ہے، ایک ہی پر نہیں ہے. ان میں سے جو کمانے کے لائق ہے اور والدین کے پاس کچھ ہے نہیں تو پھر سب پر اس کا نفقہ ہوگا. ایک اٹھا لیتا ہے تو باقی بری ذمہ ہو سکتے ہیں، لیکن سعادت یہی ہے کہ سب مل کر ہی اٹھائیں. جو کر سکتا ہے، جس کے پاس گنجائش ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن گنجائش کی تعریف ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہے. وہ مطلب بول دیتے ہیں گنجائش نہیں ہے، حالانکہ ڈھیر سارا رکھا ہوتا ہے. یہ نہیں، شریعت جس کو گنجائش تسلیم کرے، نہ خود فاقے کر رہا ہے، کھانے کو ہے نہیں، تو ماں باپ کو کہاں سے کھلائے گا؟ یہ الگ صورت ہے. باقی 2 روٹی ہے تو 1 روٹی کھائے، 1 ماں باپ کو کھلائے، خدمت کرے ماں باپ کی، پہلے ماں باپ کو کھلائے، 2 ہی کھلا دے تو خود ہوا کھائے. یہ تو ایسے تفنن میں خوش طبعی کے لیے بھی نرس کیا. ماں باپ نے مطلب خود بھوکے رہ کر اولاد کو کھلایا ہوگا، کیسی خدمت ماں باپ نے کی ہے. کوئی چیز آئی تو ماں باپ تڑپ جاتے کہ نہیں میرا لال کہاں ہے، میرا بچہ کہاں ہے، میری بچی کہاں ہے، پہلے اس کو کھلاؤں گا، اس کو کھلاؤں گی. لیکن ہم لوگ ہیں کہ بس ماں باپ سے بھی چھپا کے رکھتے ہیں. اللہ کریم ماں باپ کا ادب نصیب کرے اور قدر نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کا ادب نصیب فرمائے، احترام نصیب فرمائے. جس پیارے انداز میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہماری رہنمائی کی ہے، اے کاش
ہم قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی اس فرمان کو، ان باتوں کو ہم لیں، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی شخصیت چاہتی یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو، ہم اصلاح کی طرف آئیں، اپنی آخرت کو سنواریں، اپنی عاقبت کو سنواریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ کالز ہیں ہمارے پاس، کال لیتے ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، باپ اپنی زندگی کی کن قربانیوں سے اپنی اولاد کا مستقبل سنوارتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ ماشاءاللہ جی، مرحبا جی قربان بھائی۔ جی کچھ کے حوالے سے تو ہم نے بات کی کہ کیا کیا والد قربانیاں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک ٹائم وہ آتا ہے کہ ایک جملہ ہم نے سنا ہوگا، اسپیشلی جو ینگسٹرز ہوتے ہیں ان سے، وہ یہ کہتے ہیں بھائی میں کسی کی نہیں سنتا۔ عاطف بھائی یہ جملہ سننے میں آتا ہے، میں کسی کی نہیں سنتا، مجھے کوئی اونچی آواز سے بات کرے، میرے باپ نے نہیں کیا آج تک، مجھے پسند نہیں ہے۔ لیکن جب وہ باپ بنتا ہے، وہی جو شخص کہہ رہا ہوتا ہے میں کسی کی نہیں سنتا، لیکن جب وہ باپ بنتا ہے تو وہ کس کس طریقے کی مشقتیں جھیلتا ہے، وہ کام جو کبھی اس نے گھر میں بھی نہیں کیے ہوتے، نہیں ہوتا نا بلب چینج کر لینا، لیکن وہ اپنی اولاد کی خاطر، اپنے بچے کے بہتر مستقبل کی خاطر، ان کے خواب پورے کرنے کی خاطر کہ یہ میرا خواب پورا نہیں ہو سکا تو میں اپنے بچوں کو اس مقام تک کھڑا کر دوں، یہ خواہش میری پوری نہیں ہو سکی، میں کم از کم اپنے بچوں کو جو ہے نا ان کی خواہش پوری کر دوں۔ اس کے لیے وہ کیا کیا مشقتیں کرتا ہے اپنا ثاقب بھائی یقین کریں، چاہے کتنا ہی غریب باپ ہو نا، وہ اپنے تئیں اپنے جو جتنی اس کی طاقت ہے اس کے مطابق وہ ضرور کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے امیر بنے، اور وہ اس کی خواہشات کو، اس کی ضروریات کو پورا کرے، اور اس کو معاشرے کا اچھا اور پڑھا لکھا انسان بنائے۔ تو جس سے کہ میں نے اپنا کمانے کے حوالے سے بتایا، کمانے کے لیے وہ جس طریقے سے جاتا ہے اور وہاں پہ لوگوں کی باتیں سننا اور وہ کام کرنا جسے کہتے ہیں نا اپنے بچوں کے لیے اگر اس کو دریا کا رخ بھی موڑنا پڑے نا تو وہ موڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، اگر پہاڑ کو اکھاڑنا بھی پڑے تو وہ اکھاڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آپ اس طرح کے بہت سارے مناظر بہت سارے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے سلمان بھائی انہوں نے جو زندگی پروگرام ریکارڈ کیا ہے، ایک مزدور کی زندگی، آپ اس کو دیکھیں، میں کہوں گا مدنی چینل کے ناظرین آپ اس کو ایک مرتبہ سرچ کریں، مزدور کی زندگی کیسی ہوتی ہے، کتنی مشکلات ہوتی ہیں، آپ کو وہاں سے اندازہ ہو جائے گا کہ ایک والد اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کیا کرتا ہے۔ اچھا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ کان میں اترتے ہیں، زمین میں اتر کے وہ کھدائی کر کے کوئلہ نکالتے ہیں؟ اچھا پتہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی بھی، اچھا یہ بھی ہے کہ کبھی بھی یہ بیٹھ سکتی ہے کان، اور کتنے افراد ایسے اپنی جان دے بیٹھتے ہیں، جان سے چلے جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، کس کے لیے مدنی چینل کے ناظرین؟ یہ آپ ان کی ہسٹری پڑھنا، یہ والد ہوں گے، یہ بھائی ہوں گے، یہ بیٹے ہوں گے، یہ اپنوں کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ یہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ جب وہ کان میں اترتے ہیں، سرنگ میں اترتے ہیں، اتر کے وہاں پر تو کئی فٹ نیچے جانا پڑتا ہے جہاں پر بعض اوقات نا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ایک والد اترتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے حلال کمانا ہے اور حلال اپنے بچے کے پیٹ میں داخل کرنا ہے۔ اچھا بعض ہوتا ہے نا کہ اپنے شعبوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، والد جو کر رہا ہوتا ہے نا اسے بڑا پیار ہوتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں اور میرے بچے بھی یہ کام کریں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی افسر ہے تو اس کی چاہت یہ ہوگی کہ میرا بیٹا بھی آفیسر بنے، وہ آفس ہو اس کا اور ایسا کام ہو، نوکر چاکر ہو، ماتحت اس کے افراد ہوں اور اچھی سکون کی زندگی گزارے۔ اچھا کسی کا پراپرٹی کا کام ہوگا تو وہ یہ چاہ رہا ہوگا، کسی کا کوئی اپنا بزنس ہے تو وہ اس طرف۔ آپ کبھی کسی مزدور سے پوچھیں، آپ کی خواہش ہے کہ آپ کا بچہ بھی یہ کام کرے؟ وہ کہے گا میں مر جاؤں میں اپنے بچے کو اس طرف نہیں آنے دوں گا۔ آپ وہ کہیں نا اس کان جو کھود رہے ہوتے ہیں، یہ سرنگ میں جا کر کوئلہ نکالتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں نا کہ کیا آپ کی چاہت ہے کہ آپ کا بچہ بھی یہ کام کرے؟ کہے گا نہیں 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 نہیں، سوچنا بھی نہیں ہے، یہ تکلیف میں برداشت کر رہا ہوں نا۔ ایک مرتبہ ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک شخص نا گرمی میں کام کر رہا تھا، اچھا تھوڑا سا گھر کا کام تھا، وہ لگا ہوا صبح سے لگا ہوا تھا، پسینہ آ رہا ہے، بوڑھا باپ کھڑا ہوا ہے، کہہ رہا ہے بیٹا چھوڑ دو نا، شام ہوگی تو پھر کر لینا کام، شام ہوگی کر لینا۔ ابا بس تھوڑا سا کام رہ گیا میں آ رہا ہوں۔ اچھا اب آپ جاؤ ابا سائے میں بیٹھ جاؤ ادھر۔ کہتا ہے بیٹا میں کیسے سکون میں آؤں، تم گرمی میں ہو، مجھے سکون میں آ جائے گا، مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اچھا تھوڑی دیر گزری، دیکھا کہ پھر وہ کھدائی کر رہا ہے، والد پھر کہتا ہے بیٹا چھوڑ دو نا، ابھی نہیں کرو۔ اس نے کہا ابا دیکھ لو تھوڑا سا ہی کام رہ گیا، مجھے کرنے دو۔ خیر ہے کوئی بات نہیں، جوان ہوں کر لوں گا۔ کہا کہ تم تو جوان ہو لیکن مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا، تم بار بار پسینہ آ رہا ہے، میں کیسے برداشت کروں؟ اللہ اکبر۔ جب نہیں مانی نا
تو اس والد نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے کے بیٹے کو نا پکڑ کے لا کے دھوپ میں کھڑا کر دیا, کچھ بھی نہیں کہا, لایا اور اپنے پوتے کو لا کے اپنے ساتھ کھڑا کر دیا. جیسے اس نے دیکھا نا کہ پوتا بیٹا آ گیا میرا, اس نے کام چھوڑا دوڑتا, ابا اس کو کیوں آپ گرمی میں لے آئے؟ ہاں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں تمہیں, یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں, یہ نہیں تجھے برداشت ہوا نا, دیکھ تو دوڑ کے اب آ گیا, میں کتنی دیر سے تجھے کہہ رہا تھا چھوڑ دے, جب میں تیرا بیٹا تیرے سامنے کھڑا کیا تو تجھ سے برداشت نہیں ہوا. کہا کہ مجھ سے کیسے برداشت ہو, میرا بیٹا اس گرمی میں کام کرے, اتنی سخت گرمی میں. تو یہ والد نہیں چاہتے ہیں, بعض اوقات نہیں چاہتے ہیں کہ یہ والا کام, یہ جو میرا شعبہ ہے, میرا پیشن ہے, یہ میری اولاد کرے. آپ مزدور جو یہ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں نا, آپ کی چاہت ہے کہ آپ کے بچے بھی یہ کام کریں؟ نہیں. آپ کا بچہ مستری بن جائے, نہیں نہیں نہیں, میرا بچے, میری چاہت یہ ہے. وہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ قربان بھائی کہ والد کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے امیر بن کے سامنے آئے, جی, تاکہ میرے بچہ کہیں گلٹی فیل نہ کرے, کہیں احساس کمتری کا شکار نہ ہو, کہیں کوئی اسے تانا نہ دے, اس کے اچھا یونیفارم ہو. گھر میں کیسا ہے, فاقے کاٹ رہا ہے, لیکن اولاد کیا کرے, ایک سے ایک بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اللہ اکبر. تو مزدور جو کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں, مستری جو کام کرتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں کتنا مشقت کا یہ کام ہے, کتنا مشقت کا کام ہے. کبھی آپ کے والد نہیں چاہیں گے کہ آپ یہ کام کریں. آپ دیکھیں کہ یہ والدین کی قربانیاں ہوتی ہیں, اس کو سمجھ لیں, ہم اس کا احساس پیدا کریں. اللہ کرے کہ یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو اور ہم اپنے والدین کا ادب کریں, ان کا احترام کریں, ان کے دکھ سکھ کا شریک ہوں. اچھا ان کو کیا چاہیے آپ سے؟ اپنی زندگی گزار دی ہے, بڑھاپے کا سہارا بننا ہے نا. ظاہری بات ہے کھانا تو اولڈ ہاؤس میں بھی مل جائے گا, کھانا تو اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی کیفیت میں ہوتا ہے تو فٹ پاتھ پہ کوئی نہ کوئی آ کے کھانا دے دے گا. پیارے اسلام بھائیوں, انہیں سکھ کی زندگی چاہیے. اب انہیں سکھ چاہیے. وہ جو تکلیف انہوں نے جھیلی ہے نا, اب ان کا پھل کھانے کا ٹائم آیا, اب سکون کا ٹائم آیا. اب آپ ان کے بازو بنیں گے. اب جس وقت وہ بیماری پر آئیں, چونکہ بڑھاپا بیماری ہے, اب جب اس کیفیت میں آئیں, اب آپ کا حق بنتا ہے, میرا حق بنتا ہے کہ اب ہم یہ کہیں اب آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, اب آپ نے آرام کرنا ہے. بعض اوقات والدین بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے ہوتے ہیں, اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں بیٹا ابھی میرے میں ہمت ہے, ابھی تو جوان ہو تم لوگ, کیا ہو. اپنے آپ کو دلاسا دے رہے ہوتے ہیں تاکہ میں اپنے بچوں کی ہیلپ کروں, ان کی مدد کروں. وہ اس کیفیت میں بھی, بعض اپنے بزرگوں کو بھی دیکھا ہوگا مزدوری کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی تو ایک وقت آتا ہے نا ان پر, مدنی چینل کے ناظرین, یہ بھی ایک والد ہی ہوتا ہے کہ جو اس بزرگی میں سفید ریشی آ گئی ہیں, بال سفید ہو چکے ہیں, لیکن وہ اولاد کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں, گھر چلانے کی خاطر, اور بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں, بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. بس اس کو ہم دیکھ لیں کہ آکاش کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ اختیار کریں. ان کی جو محنتیں ہیں, ان کی کوششیں ہیں, ان کی جو ہم پر شفقتیں ہیں, اس کو ہم نہ بھولیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین, ایک سیگمنٹ ہے ہمارا, سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, کلاس روم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے اور میں ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. تشریف رکھیں. اللہ پاک دونوں جہاں کی آپ کو برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, صبح کا وقت ہے, ہم بھی حاضر ہیں مدنی چینل کے ایمان افروز پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کہ ایک خوبصورت سیگمنٹ خدا لانے کے لیے جو ہے وہ گھر والوں کی مدد کرتے ہیں. گڈ, ماشاءاللہ. آج کا ہمارا موضوع بھی جو ہے وہ اسی سے تعلق رکھتا ہے کہ ہم گھر والوں کے ساتھ جو مدد کر رہے ہیں, اسی متعلق آج کا ہمارا موضوع ہے. کیونکہ یہ گھر کے کاموں میں حصہ لینا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے خصائل و شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. خصائل جو ہے نا, یہ عربی کا لفظ ہے اور یہ خصلت سے نکلا ہے. اور خصلت کا معنی ہوتا ہے کسی کی عادت. ہم کہتے ہیں نا یہ اس کی خصلت ہے, تو یہ اس کی عادت ہو سکتی ہے, اس کو ہم خصائل کہہ سکتے ہیں. لیکن شمائل جو ہے نا, شمائل کا مطلب ہوتا ہے اچھی عادت, عمدہ عادت, اچھی صفت جو ہوتی ہے وہ شمائل کہلاتی ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل, تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری خوبیاں ہیں,
آپ کی جو عادتیں ہیں، آپ کا جو رہن سہن ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، جاگتے کیسے تھے، تو یہ تمام معاملات پر کلام کرنا یہ شمائل کہلاتا ہے، شمائل مصطفیٰ، شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم جو ہے وہ اس موضوع کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اس کی 3 ہیڈنگز کو ہم بیان کرتے ہیں اور پھر ایک ایک کے بارے میں ہم سنتے جائیں گے۔ تو سب سے پہلی ہیڈنگ جو ہے وہ ہماری یہ ہے، نمبر 1، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جس طرح ظاہری حسن دیا نا، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین ہو سکتا نہیں ہے، اسی طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق وہ بھی سب سے اعلیٰ تھے۔ قرآن پاک میں سورہ قلم کے اندر بیان ہوا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلیٰ اخلاق پر ہیں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک سیرت ہے، اس پر ہم اگر عمل کرتے جائیں تو یہ ہمارے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہے۔ قرآن پاک میں سورہ احزاب کے اندر آیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگوں تمہارے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ یعنی رول ماڈل ہے۔ تو اس پر ہم عمل کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری اچھی ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ گھریلو زندگی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو گھریلو زندگی تھی وہ کس طریقے کی تھی، ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے، چاہے گھر ہو چاہے باہر ہوں، ہم رشتہ داروں کے اندر ہوں، ہر جگہ حسن سلوک کا دامن چھوڑنا نہیں ہوتا۔ تو گھر کے دیگر کاموں میں اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود انوالو ہوتے تھے، شامل ہوتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کا کاموں کے اندر ساتھ دیں۔ اب بڑھتے ہیں ہم اپنی تیسری ہیڈنگ کی طرف، اور ہماری تیسری ہیڈنگ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک۔ حسن سلوک اور معاشرت۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معاشرتی زندگی میں بھی ہمارے لیے قابل تقلید ہیں۔ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھتے تھے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی بیمار ہوتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے جاتے، کسی کا جنازہ ہوتا تو اس میں شرکت فرماتے، کبھی دوسروں کے گھر دعوت پر تشریف لے جاتے، کبھی کسی اور کی اپنے گھر دعوت کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے۔ پھر آپ کے پاس کوئی بھی آ جاتا، چاہے بچہ ہو بڑا ہو، سب کو عزت دیا کرتے تھے، بچوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں تک کہ کوئی دشمن بھی آ جاتا نا تو اس سے بھی بد اخلاقی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ اچھا برتاؤ کیا۔ یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر جہاں پر بڑے بڑے ظالم موجود تھے، جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیے تھے، جنہوں نے صحابہ کرام پر ظلم کیے تھے، لیکن اس دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا کہ آج تم سب جو ہے وہ آزاد ہو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر عمل کریں۔ تو آج کا ہمارا سیگمنٹ کلاس روم یہاں مکمل ہوا۔ اس میں الحمدللہ ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے کچھ پہلوؤں کو سنا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اسٹوڈیو کی جانب۔ ماشاءاللہ، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خصائل، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل، اللہ تعالیٰ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی اگر ایک والد کی حیثیت سے دیکھیں تو کمال کی ہستی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے وہ افراد کہ ایک والد کو کیسا ہونا چاہیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی کا مطالعہ کریں، پڑھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کس انداز میں رہا کرتے تھے، کیا پیارا انداز ہوتا تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ،
اپنی ازواج کے ساتھ، پھر اپنے شہزادے اور شہزادیوں کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیارا دلربا انداز ہوتا تھا. پھر آگے جو حضور کی شہزادی کے آگے شہزادے ہیں جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار کیسا تھا. اولاد پیار مانگتی ہے. کہیں آ کر مدنی چینل کے ناظرین یہاں پر میں پیرنٹس سے بھی بات کروں گا، والد سے بھی بات کروں گا. کہیں اگر اولاد برا کر رہی ہے ایک مرتبہ غور کیجئے گا، کہیں والد نے بھی تو کوئی ماضی میں غلطیاں نہیں کی ہوئی. والد نے اگر بچپن میں ہی اپنے بچوں کو اگنور کیا ہے، اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیا، اپنے بچوں سے پیار نہیں کیا، تو پھر بڑھاپے میں وہ بچے کیسے پیار کی طرف راغب ہوں گے. میں نہیں کہتا کہ نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، ضرور ہوں، لیکن کیا ہوگا ہم تھوڑا اپنا بھی ایک والد ہونے کی حیثیت سے ہم اپنا بھی محاسبہ ضرور کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کال لیتے ہیں. میرا عاطف بھائی سے یہ سوال ہے کہ والد کی محبت خاموش کیوں ہوتی ہے اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ. جی عاطف بھائی آپ سے ہی سوال ہے. والد کی محبت خاموش کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیے، والد کی محبت بظاہر تو خاموش ہوتی ہے، لیکن وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے یوں سمجھے نا کہ پھوٹ پھوٹ کر ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. تو خاموش کو کوئی جوشیلی بھی محبت ہوتی ہے کیا؟ اب خاموش ہو سکتا ہے نا، جیسے وہ مطلب بیٹا میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم پر تمہارے لیے یہ کر رہا ہوں، تمہارے لیے یہ کر رہا ہوں. شاید ان کا یہ پوچھنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ باپ کا اپنی محبت کو جھتلانا، جیسے نارملی ہمارے ہاں عرف میں ہوتا ہے کہ بھائی تم پر یہ کیا، احسان کیا، یہ کر دیا. تو والد جو ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ والد اور والدین دونوں کی اگر محبت کو دیکھا جائے تو دنیا میں شاید یہ ایک ہی محبت ایسی ہے جو بے لوث محبت ہے، جس میں کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے. اولاد جیسی بھی ہو، نافرمان ہو، تکلیف دینے والی ہو، بددعائیں اور جو بھی والدین کے ساتھ جیسا بھی سلوک کرنے والی ہو، لیکن ایک والدین ہیں وہ اولاد کا ہمیشہ بھلا ہی چاہتے ہیں، اور والدین اولاد سے محبت کرتے ہیں. وہ ان کے کاموں سے اولاد کے لیے جو وہ کچھ کرتے ہیں ان ساری چیزوں سے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے. بظاہر بھلے ان کے لفظوں سے نہیں نکل رہی، لیکن وہ ساری چیزیں ہمیں، کیونکہ والدین جو ہے نا وہ بے لوث محبت کرتے ہیں، اولاد سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے. اور جب کسی چیز کی غرض نہ ہو نا، کوئی مفاد نہ ہو، تو پھر انسان ہمیشہ یہ سمجھے نا کہ سامنے سے جیسا بھی رسپانس ملے تو وہ کام کرتا رہتا ہے. تو والدین کی محبت بھی ایسی ہی ہے کہ اولاد سے انہیں کوئی غرض ہے نہیں، اس لیے ہمیں خاموش نظر آتی ہے، لیکن محبت ہے، وہ بولتی ہے ان کے کاموں سے، ان کا ہمارے ساتھ جو تعلق ہے، ہمارے ساتھ جو معاملات ہیں، ان ساری چیزوں سے. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی آنکھ والا ہو تو اس کو سمجھے، دل والا ہو تو اس کو جو ہے وہ لے، اور پھر رسپانس بھی ویسا دے جیسا ماں باپ ہمیں محبت کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں. ایک بچہ تھا، وہ جب بڑا ہوا نا تو اس نے اپنی ایک سٹوری شیئر کی، اور اس نے بتایا کہ میں سمجھتا تھا یار میرا باپ مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا. اچھا. عجیب سا، روکھا، مطلب ہر وقت منہ بنا ہوا، گویا کہ وہ سمجھتا تھا. لیکن اس نے بڑے ہونے کے بعد جب وہ کسی مقام پہ پہنچا، جب اس کی خود کی اولاد ہوئی، جب اس کا بچہ 12 سال کا ہوا، اچھا، تب اس نے اپنی سٹوری شیئر کی. اور اس نے بتایا کہ وہ جو میں اپنے باپ کو سمجھتا تھا نا کہ یہ کیا مطلب، میری ماں تو مجھے گلے سے لگاتی ہے، میرا لال، میرا نیلا پیلا اور میرا ہرا، اور جگر سے لگاتی ہے، مجھے چیزیں دیتی ہے، اور میرے لیے مجھے کپڑے گفٹ کرتی ہے، بیٹا یہ آج تمہارے سالگرہ ہے تو اس کے لیے یہ، آج ربیع الاول ہے تو تمہارے لیے سوٹ. میرے باپ کی طرف سے اتنا وہ نہیں ہے. لیکن وہ کہتا ہے جب میں خود باپ بنا اور آج میرا بچہ 12 سال کا ہوا، اور یہ جو 12 سال کا جو ٹائم پیریڈ گزرا، اس کے 1-2 اور بھی بچے تھے لیکن سب سے بڑا بچہ 12 سال کا تھا. تو اس نے کہا کہ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ جو معاملہ تھا والد کا وہ ایسا کیوں تھا. ایسا نہیں تھا کہ والد بہت ہی منہ بنا کے رکھتے تھے، لیکن ماں سے وہ کمپیئر کر رہا تھا. تو اس کی وجہ اس نے یہ بیان کی، مطلب جس کو میں مختصر کروں گا، ایک تحریر بہت طویل تھی. اس نے کہا کہ ایک ہوتی ہے سختی، ایک ہوتی ہے دوستانہ جو رویہ ہوتا ہے، جو دوستوں کا ہوتا ہے، بالکل کھلے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ بھی کر دو، کچھ بھی بول دو تو چلتا ہے. اور ایک ہوتا ہے روب. والد محبت تو دکھاتا ہے، اس کی محبت بھی ہوتی ہے، لیکن والد نے اپنے بچے کی خاطر مجبوراً روب بھی اپنانا ہوتا ہے. تو ماں کے مقابلے میں والد کا روب زیادہ ہوتا ہے. اس روب کی وجہ سے جو کہ بیٹے کے لیے ہوتا ہے، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ والد ہمارے سخت ہیں. اس کو تھوڑا کبھی سیریس رہنا ہوتا ہے. ورنہ جب وہ بڑا ہوا، اس نے اپنی ماں سے بات چیت کی تو اس نے ماں نے بتایا کہ بیٹا
وہ جو تمہیں بہترین بہترین سوٹ لا کے دیا کرتی تھی نا، تو وہ تمہارے والد مجھے لا کے دیا کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے اپنی طرف سے دے دو. وہ جو تمہارے لیے بہت سارے وشز ہوا کرتے تھے نا، اس کے پیچھے تمہارے والد کا کردار تھا. وہ جو تمہیں خود کسی جگہ ایڈمیشن کروانا ہے، وہاں چھوڑنا ہے، اب سائیکل تحفے میں دلوانی ہے، تو کہتی تو میں تھی، لیکن اس کے پیچھے تمہارے والد کہا کرتے تھے کہ بیٹا میں اپنے بچوں کو چاہ رہا ہوں سائیکل دلا دوں، تم اپنے بیٹے کو کہہ دو. کیونکہ اس وقت والد نے جیسا اس وقت کا گراؤنڈ تھا، وہ جو انوائرمنٹ تھا جہاں اس والد نے اپنے بچے کی تربیت کرنی تھی، وہ تھا ہی ایسا کہ وہاں پر والد نے اپنا روب تھوڑا زیادہ رکھنا تھا. تو اس وجہ سے وہ سمجھ نہیں سکا. لیکن جب وہ خود باپ بنا، 12 سال کا اس کا بچہ ہوا، تو اس نے بتایا کہ حقیقت میں میرے والد کی محبت بھی میری ماں جیسی تھی، لیکن اس کے اندر روب کا جو عنصر تھا وہ زیادہ تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مزید چل کے ناظرین کے کچھ ایس ایم ایس بھی آئے ہیں جی، ایس ایم ایس لے لیتے ہیں جی. ایک مشورہ ہے کہ آپ کا جو سیگمنٹ ہے 1500 جشن ولادت، اسے 9:15 بجے لے لیا جائے. 9:15 پر ہو تو مرحبا. چلیں جی، ابھی تو 9:15 سے ٹائم اوپر ہو چکا ہے. بہرحال جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سید ثاقب حسین شاہ اتاری بھائی؟ جی اللہ پاک کا شکر ہے. علم دین کے حوالے سے نیت ہے، اسباب کی دعا کرتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب پیدا فرمائے کہ آپ اچھے انداز میں علم دین حاصل کر سکیں. اچھا، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان لوگوں کے لیے کیا کہیں گے جو رات گہے تک موبائل استعمال کرتے رہتے ہیں لیکن عشاء کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، نہیں پڑھتے؟ کچھ ارشاد فرما دیں اور انہیں ہدایت مل جائے نماز پڑھنے کی، اور یہ فرض جو چھوڑ دیتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. دیکھیں، موبائل کے لیے ہم ٹائم نکال رہے ہیں، موبائل کو ٹائم دے رہے ہیں، اور جو اللہ کا عطا کردہ ہوا فرض ہے نماز، اس کو چھوڑ رہے ہیں. رات دیر تک تو ہم جاگ رہے ہیں لیکن ہم فجر نہیں ادا کر رہے. یہ تو ہے ایک موبائل. دوستوں کے ساتھ لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، جیسے گزشتہ رات سیٹرڈے نائٹ جسے کہا جاتا ہے، اور اس میں تو یوں کہیں کہ ہوٹل بھرے ہوتے ہیں، پوری رات ایک گہما گہمی ہوتی ہے بہت سے بڑے بڑے شہروں میں. تو لیکن ایک تعداد جو عشاء بھی نہیں پڑھتی اور ناشتہ کریں گے یہاں تک کہ جب اذانیں ہوں گی، کچھ روشنی آئے گی تو اس وقت وہ ناشتہ کر کے سو جائیں گے. یہ انداز ٹھیک نہیں ہے. ایک بندہ مومن کے لیے یہ انداز کسی صورت بھی روا نہیں ہے کہ ہم اس طرح کا سلسلہ بنائیں اور اللہ کے عطا کردہ یہ جو فرض ہے. اچھا، پھر یہ نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں ارشاد عطا فرمایا ہے. آپ دیکھیں، کوئی چیز ہوتی ہے نا، سوال آپ جب پڑھتے ہیں اسکول میں، تو جب پیپرز قریب آتے ہیں تو آپ کو آپ کا ٹیچر کہہ دیتا ہے یہ امپورٹنٹ سوال ہے. اچھا، کہیں آپ کو کہہ دیا جائے گا کہ اس پہ نشان لگا دو، ویری ویری امپورٹنٹ، یہ بہت اہم سوال ہے. اسے تاکید کے ساتھ آپ بھی اگر لکھتے ہیں وی پھر آگے امپورٹنٹ لکھتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ یہ ٹیچر نے کہا تھا، چونکہ ٹیچر کے تجربات ہیں یہ امپورٹنٹ. کسی چیز کا بار بار تکرار کے ساتھ ذکر کرنا اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. نماز کا ذکر کم و بیش 700 سے زائد مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے. آپ اسی سے اندازہ لگا لیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. الصلاۃ عماد الدین، من اقامہا فقد اقام الدین، من ہدمہا فقد ہدم الدین. نماز دین کا ستون ہے. جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اسے گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا. کئی روایات اس کے فضائل پر ملتی ہیں. نہ پڑھنے کی جو وعیدات ہیں قرآن پاک کی آیات احادیث میں بیان کی گئی ہیں، اس کا مطالعہ کریں. ایک بندہ مومن کا کام نہیں ہے نماز کو چھوڑنا. نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نماز کو ضرور پڑھا کریں گے. اللہ تعالی ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے. ایک کال ہے، کال لیتے ہیں آپ کی. جی، میرا قربان بھائی سے سوال ہے، کیا ہم اپنی زندگی میں والد کی محبت اور تھکن کو پہچان پاتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جی، ایک ٹائم آتا ہے کہ جو واقعی سعادت مند اولاد ہوتی ہے وہ بالکل اس چیز کو پہچان لیتی ہے، وہ ریکگنائز کر لیتی ہے اسی لیے کہ والد نے اس کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. وہ جو میں نے تھوڑا پہلے عرض کیا تھا نا کہ بیہائنڈ دا سین ہوتا ہے، وہ ہمارے سامنے نہیں آ رہا ہوتا، لیکن جب سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے اور بہت سارے زندگی کے موڑ پر جب ہم یہ سمجھیں کہ اچھے اچھے لوگ فیصلوں سے قاصر ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ کا کوئی ڈیسیجن لینا یا وہاں پر کسی طریقے سے آپ کا کچھ ایسا کرنا کہ وہ آپ اس معاملہ کو پار کر جائیں، وہاں پہ کامیاب ہو جائیں، تو تھوڑا غور و فکر کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک بات یہ آتی ہے کہ جہاں آپ کی خود کی جو ایبلٹی ہے وہ تو ٹھیک ہے،
جہاں آپ کے اساتذہ کا کردار ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو کہتے ہیں نا کہ پہلی سیڑھی، وہ جو والدین ہیں، وہ جو ہمارا باپ، وہ جو پہلی سیڑھی ہے، وہ چونکہ عموماً گھر سے تربیت ہوتی ہے اور وہ باپ ہے، تو وہ پیچھے، اس سے بھی پیچھے ہمارے اساتذہ سے پہلے، ہماری ایبیلٹی سے پہلے، ہماری انفارمیشن، ہماری تعلیم سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ والد ہی تھے جنہوں نے اس وقت وہ سبق سکھایا تھا، تو آج تک ہمارے کام آتی ہے۔ یقین کریں والد جو ہے نا وہ اپنی زندگی کے بہت سارے تجربات سے بچوں کو آگاہ کر رہا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے آگاہ کر رہا ہوتا ہے کہ بہت ساری مرتبہ وہ ڈائریکٹ تو نہیں لیکن انڈائریکٹلی وہ بچوں کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اپنے زندگی کے ہر معاملے کو کس طریقے سے آگے بڑھانا ہے۔ ثاقب بھائی یقین کریں کہ بڑے بڑے کمپنیاں چلانے والے کہ جو کہ پہلے غریب تھے لیکن اللہ نے ان کو نوازا، آج ان کی خود کی کمپنی ہے، باپ بہت غریب تھا، چھوٹا موٹا کام کرتا تھا، لیکن انہوں نے جب وہ لکھا کہ آخر وہ اتنے بڑے اچھے بزنس مین کیسے بنے، اتنی ترقی کیسے کر لی، تو انہوں نے اس میں جہاں کامیابی کے بہت ساری وجوہات لکھی، ان میں سے کئی وجہ وہ لکھی کہ میرا باپ تھا۔ اب دیکھا جائے تو باپ تو غریب تھا، باپ تو پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، اور باپ کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ کچھ کر سکے، نہ باپ اتنے بڑے بڑے بزنس مین کے ساتھ بیٹھا تھا، لیکن باپ کے پاس جو زندگی کا تجربہ ہوتا ہے نا، یہ وہ پاورفل چیز ہوا کرتی ہے کہ جو بچے کو وہاں پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ اگر بچہ زندگی کی بڑی کمپنیاں چلا رہا ہو یا بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر بڑے فیصلے لے رہا ہو تو وہاں پر باپ کی تربیت وہاں پر کام آیا کرتی ہے۔ تو یقیناً باپ کی جو ہے وہ آپ نے جیسے کہ ذکر کیا کہ اس کی جو محنت ہے، اس کی جو قربانیاں ہیں، اس کی جو تربیت ہے وہ سامنے آتی ہے، تو یقیناً جو خوش قسمت اولاد ہے اس کے سامنے آتی ہے، اور جو خوش قسمت نہیں بھی ہے جب وہ اپنے باپ کی بات نہیں مانتا، اس کی فرما برداری نہیں کرتا، اور جسے کتنا روح گردانی کر رہا ہوتا ہے صحیح بات کو، صحیح مشورے کو، تو جب اس کو ٹھوکریں لگتی ہے تب بھی ایسی اولاد کے سامنے یہ چیز آیا کرتی ہے کہ کاش اگر میں اس وقت اپنے ان چیزوں کو مان لیتا، اپنے یہ صحیح بات اس پر عمل کر لیتا جو کہ والد نے میری تربیت کی تھی، جو کہ پیچھے میرے والد نے قربانی دی تھی، تو آج میرے ساتھ اس طریقے سے نہیں ہو سکتا اور نہ ہوتا۔ اب یقین کریں والد کو ایسا دیکھا ہے کہ بچے کی اچھی خاصی عمر ہو جاتی ہے، یعنی ایک والد کے بارے میں آیا کہ وہ والد کی عمر 75 سال اور بچے کی عمر جو تھی وہ تھی 50 سال، تو 25 سال کی عمر میں بچہ ہوا ہوگا ان کا، والد حیات تھے، تو حالانکہ 50 سال کا والد ہے لیکن اس کے باوجود وہ والد اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہے کہ بیٹا دیکھو ایسے نہیں، یہاں پہ ایسے کرو، دیکھو ایسے نہیں، یہاں پہ ایسے کرو، تو واقعی والد قدم قدم پہ رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، اور زندگی کے قدم قدم پر بہت سارے جگہ پر ہمیں والد کے بارے میں پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ اچھا یہاں پر میں ایک اور چیز عرض کروں، ایک تو یہ بات ہے نا کہ والد کی جو یہ قربانیاں ہیں، اس کی جو تربیت ہے ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہے، یعنی وہ تو آ رہی ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا مدنی چینل کے ناظرین میں یہاں پہ یوتھ سے، جو ہماری ینگسٹرز ہیں ان سے بات کرنا چاہوں گا کہ آیا ہم اپنے والد کے ان معاملات میں ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کی دلی خوشی کے لیے کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں کر رہے ہوتے؟ ابھی جیسے کال آئی نا کہ جو پوری رات موبائل میں لگے رہتے ہیں اور فجر قضا ہو جاتی، یہ تو واقعی بہت بری بات ہے، فجر قضا ہو جاتی، لیکن یقین کریں اس موبائل نے نا ہمیں بٹھا دیا اور لٹا دیا ہے۔ اچھا جی ہاں، ہمارے ایک مبلغ ہیں بہت پیارے، وہ فرماتے ہیں کہ بہت ساری کامیابی کے پیچھے نا آپ کا لیٹنا اور بیٹھنا ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، کہتے ہیں آپ کا پیٹ خراب ہے آپ لیٹے بیٹھے رہتے ہو، اچھا آپ لیٹے وہ اپنا صبح اٹھی آپ آگے جا کے بیٹھ گئے، ناشتے کرنے کے لیے پھر بیٹھ گئے، گاڑی میں گئے آفس جانے کے لیے پھر بیٹھ گئے، آفس میں جا کے پھر بیٹھ گئے، اچھا آفس سے فری ہوئے چائے کے ڈھابے پہ یا جہاں بھی آپ نے بیٹھنا ہے دوستوں کے تو وہاں پھر بیٹھ گئے، وہاں سے آنے کے بعد پھر بیٹھ گئے، پھر بیڈ پہ لیٹ گئے، کہا کھڑے ہو کام کرو۔ اب یقین کریں ایک جملہ ہے نا باپ کا، جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ باپ کہتا ہے میں اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں، بوڑھا ہو گیا لیکن میں کر رہا ہوتا ہوں۔ گھر کے بھی بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو کہ نظام دھرم برہم گھر کا ہوا ہوتا ہے، باپ بوڑھا ہو گیا ہے، سولر کی پلیٹیں صاف کرنی ہے، وہی بوڑھا باپ ابھی تک کر رہا ہوتا ہے، ایون اگر ہولڈر لگانا بلب نہیں چل رہا، کچن کا 3 دن سے بلب خراب ہے، وہ بوڑھا باپ آگے بڑھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھا جو دیا ہے ہمیں اتنا زیادہ، اب ہم کیا کریں؟ نہیں تو باپ نے اتنا پڑھا دیا، میں بلب ہی ٹھیک کرتا رہوں کیا؟ انجینئر بن گیا، میں ڈاکٹر بن گیا، میں بلب ٹھیک کروں کیا؟ حضور آپ پڑھے لکھے ہو کے روبوٹ تو نہیں بن گئے نا، کیا وہ سافٹ ویئر فکس ہو گیا ہے کہ آپ سے صرف سائنس ہی نکلے گا؟ روبوٹ دیکھو وہ روبوٹ ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ سافٹ ویئر انسٹال کر دیتے ہیں کہ بھائی اب آپ نے سائنس کی بات کرنی ہے جی، اچھا اسی طریقے سے جس نے میتھمیٹکس پڑھ لیا تو کیلکولیشن ہی کرے گا۔ ٹھیک ہے، آپ پڑھے لکھے ہو گئے ہیں، پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ سوسائٹی دیکھی، تربیت بھی ہوئی ہے جی، آپ ہیں وہی انسان جی، اور جو روبوٹ ہے اس کو تو آپ نے انسٹال کرنا ہوتا ہے۔ زندگی آپ نے خود نے گزارنے، سارے معاملات خود کرنے، تو گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں
بچہ بڑا ہو جاتا ہے وہ بیڈ پہ لیٹا رہتا ہے، کب لائٹ آ رہی ہے کب جا رہی ہے، گھر کے بہت سارے معاملات سودا سلف کے وہ بس باپ ہی کرے گا، جھاڑو کر، ایون باہر گلی کی صفائی ستھرائی کرنی ہوتی ہے باپ بوڑھا ہو رہا ہوتا ہے وہی کر رہا ہوتا ہے، کچرا تک باپ پھینک رہا ہوتا ہے۔ تو وہ مبلغ کی بات میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ کھڑے ہو جائیں، آپ کو اللہ کا واسطہ کھڑے ہو جائیے، اور گھر کے معاملات میں اب باپ کا قرض کہہ رہا ہے کہ میں کر لوں گا بیٹا کوئی بات نہیں، لیکن خود جو ہے وہ میچور بنے اور کوشش کریں کہ گھر کے کام اب والد سے لے کر اب خود کرنے والے بنے۔ آپ خود کر لیں، آپ خود نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، آپ والد کو نہ کہیں، آپ خود نہیں آتا آپ کو الیکٹریشین کو بلا لیں، چھوٹا موٹا کام ہے یا کچھ بھی کام ہے جو آپ خود کر سکتے ہیں اپنے ہاتھوں سے آپ کر لیجئے، وگرنہ باہر کے کسی فرد کو جن کو آپ 2-4 پیسے دے کر تاکہ اس کا بھی بھلا ہو جائے، آپ اس انداز میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اصل پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں والد سے اب خدمت نہ لیں، اب آپ والد کی خدمت کریں، ان سے خدمت لیں نہیں، ان کو خدمت دیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نظر فرمائے۔ ہمارے فیس بک کے جو ناظرین ہیں ان کے کچھ SMS بھی آئے ہوئے ہیں کمنٹس میں۔ سید ارسلان شاہ صاحب ہیں، کوئی سلام جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کوئی نعت سنا دیں اپنی مرضی کی، جی انشاءاللہ نعت سناتے ہیں آپ کو۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور ہیں صاحبزادہ محمد شاہ زیب رضا بھٹی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی 1500واں جشن ولادت، یہ دعوت اسلامی کی جو دینی تحریک ہے دعوت اسلامی، اس کا سنت و برا اجتماع ہونے جا رہا ہے، سلسلہ استقبال ماہ ربیع الاول، اس کی بھرپور تیاریاں ہیں، یہ سلسلہ انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا۔ اور آج جو یہ پروگرام ہو رہا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے پورا ایک میسج کیا ہے بحمداللہ۔ 3 اگست بروز اتوار 2025 8 صفر المظفر 1447 سن ہجری کو یہ اجتماع ہوگا 10 بجے، اور اس میں بیان فرمائیں گے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی مولانا محمد عمران اطاری۔ ایڈریس ہے نشتر پارک۔ آئیے اس کا پرومو دیکھتے ہیں، آپ کو مزید معلومات بھی ہو جائے گی، اور جتنے بھی کراچی کے عاشقان رسول ہیں اس دعوت کو عام کیجیے، آج نیت کریں کہ انشاءاللہ اس اجتماع پاک میں ہم نے ضرور جانا ہے۔ پرومو دیکھتے ہیں۔ مرحبا 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 مرحبا، خوشیاں دا ویلا آ گیا، غم دور ہو گئے، رحمت لٹاون نبیاں دے سردار آ گئے۔ 1500واں جشن ولادت قریب آ رہا ہے، عاشقان رسول کا دل ابھی سے جھوما جا رہا ہے۔ ہونے جا رہا ہے استقبال ربیع الاول کے سلسلے میں عظیم الشان سنت و بھرا اجتماع۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اطاری اس میں سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت پر عمل کریں، آپ کے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کو سنیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبعی فرمایا کرتے تھے، غلام اور مسکین سب کی دعوت قبول فرماتے، اور مدینہ منورہ کے انتہائی حصے میں رہنے والے مریضوں کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ دنیا بھر کے مسلمان اسی انداز کو اختیار کریں جو انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ جہاں بھی آپ حسن اخلاق کے ساتھ رہیں گے، نرمی کے ساتھ رہیں گے، شفقت کے ساتھ رہیں گے، باعمل بن کے رہیں گے، اللہ پاک نے چاہا تو عام مسلمان آپ کے قریب آئیں گے، اور غیر مسلم آپ کو دیکھ کر انشاءاللہ مسلمان ہو جائیں گے۔ شہر کراچی کے عاشقان رسول بھرپور انداز سے اس اجتماع پاک میں شرکت فرمائیے۔ انشاءاللہ الکریم دیکھیے سنتوں